بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کے ساتھ نماز کی ہر رکعت میں جو ہم وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے رب تعالی ہم عبادت تیری ہی کریں گے اور مدد بھی تجھ ہی سے چاہیں گے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمیں توحید کا درس دیتی ہے۔ موحد اس کو پڑھتا ہے تو اب توحید کے ذریعے سے موحد کے اندر کیا صفات پیدا ہوتی ہیں اور توحید کا اقرار کرنے سے اسے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، جبکہ مشرک اس سے محروم رہتا ہے اور پھر وہ نامراد بھی ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ موحد کے اندر سب سے پہلی صفت یہ پیدا ہوتی ہے کہ توحید پر ایمان رکھنے والا آدمی کبھی تنگ ظرف نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایسے خدا کو ماننے والا ہے جو زمین اور آسمان کا، مشرق اور مغرب کا اور تمام جہانوں کا مالک ہے۔ نمبر دو، توحید انسان کے اندر انتہا درجے کی غیرت اور عزت نفس پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے، ایک خدا ہی ہے جو تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ نمبر تین، توحید انسان کے اندر خودداری کے ساتھ ساتھ عاجزی اور انکساری بھی پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہ جب چاہے اس کو چھیننے پر بھی قادر ہے، اس کی بھی اس کے پاس قدرت موجود ہے۔ نمبر چار، موحد کے اندر جو صفت پیدا ہوتی ہے توحید کے ذریعے کہ توحید پر اعتقاد اعمال کی طرف توجہ دلاتا ہے اور نیک اعمال کی طرف اس کو راغب کرتا ہے۔ توحید کا اعتقاد اس کو نیک اعمال کرنے پر مجبور کرتا ہے اور نیک اعمال ہی ذریعہ نجات ہیں، کامیابی کا مدار نیک اعمال ہی ہیں۔ اور اس توحید پر اعتقاد رکھتے ہوئے یہ صفت جو پیدا ہوتی ہے وہ اس لیے کہ موحد یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت زبردست عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ نمبر پانچ، توحید کے ذریعے سے موحد کے اندر جو صفت پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ توحید کا جو قائل ہوتا ہے، توحید کو جو ماننے والا ہوتا ہے، وہ کبھی شکستہ دل اور مایوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ایسے خدا پر یقین رکھتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا خدا ایسا ہے جو زمین اور آسمان کے تمام خزانوں کا مالک ہے۔ اور نمبر 6، توحید انسان کو بہادر بناتی ہے، انسان میں جرت پیدا کرتی ہے، کیونکہ جو موحد ہوتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ جس خدا پر اس کا یقین ہے، جس اللہ کو وہ ماننے والا ہے، وہ زبردست قوت والا، زبردست طاقت والا۔ اور 8ویں نمبر پر موحد کے اندر توحید کے ذریعے سے دل میں قناعت اور شان بے نیازی پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ موحد یہ جانتا ہے کہ عزت ہے، حکومت ہے، رزق ہے، وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ اور نمبر 9، موحد کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے کہ جو توحید پرست ہوتا ہے وہ اللہ کے قانون کا پابند ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر ظاہری اور خفیہ چیز کو جاننے والے ہیں، ہر ظاہری اور خفیہ چیز اس کی نظر میں ہے اور اللہ رب العزت اس کا علم رکھنے والے ہیں۔ اور نمبر 10، توحید کا فائدہ اور موحد کے اندر توحید کے ذریعے سے جو صفت پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے
کہ توحید سے اخوت، بھائی چارہ، مساوات اور شخصی برابری، موحد کے اندر یہ صفات اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ وہ ایسے خدا کا قائل ہے جو ایک ہی ہے، جو اکیلا ہے، جو تنہا ہے، اور وہ موحد اپنے کسی ساتھی کو رب بنا لینا اس کی کوئی اس کے ہاں گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ شخصی برابری کا جب حکم ہے اور موحد اس بات کو جانتا ہے کہ کوئی بھی رب نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے، تو توحید یہ مساوات بھی سکھاتی ہے، اخوت بھی سکھاتی ہے اور شخصی برابری بھی سکھاتی ہے۔ اور نمبر 11، موحد کے اندر جو صفت پیدا ہوتی ہے، معاشرے کے اندر موحد کی وجہ سے، توحید کے ماننے کی وجہ سے معاشرے میں جو صفت پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ توحید کے ذریعے سے امن و استحکام پیدا ہوتا ہے۔ توحید امن و استحکام کا مرکز و محور ہے، کیونکہ توحید کے ذریعے سے امن آتا ہے، اور امن کے لیے ضروری ہے کہ خوف خدا ہو۔ امن پیدا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ خوف خدا نہ ہو۔ پولیس کی نگرانی سے، فوج کی نگرانی سے کبھی بھی امن پیدا نہیں ہوگا جب معاشرے میں موحد کے اندر توحید والی صفت آئے گی، توحید کا وہ سچے دل سے اقرار کرے گا۔ توحید پر معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے نا، تو جب فرد میں توحید موجود ہوگی معاشرے میں امن آئے گا، اس لیے کہ امن کا مرکز و محور اور امن کو استحکام بخشنے والی چیز وہ اللہ رب العزت کی توحید ہے۔ اور نمبر 12، توحید کا کیا فائدہ ہے اور موحد کے اندر کون سی صفت 12ویں نمبر پر پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ موحد جلوت ہو یا خلوت ہو، تنگ دستی ہو، خوشحالی ہو، تمام حالات میں اللہ رب العزت سے وہ جڑا رہتا ہے، بخلاف مشرک کے۔ مشرک اس کے برعکس ہے کہ اس کا دل تقسیم ہوتا ہے، کبھی زندہ کے پاس جاتا ہے، کبھی مردہ کے پاس جاتا ہے۔ اور یہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، جس کو قرآن نے نقل کیا، سورہ یوسف آیت نمبر 39، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا بہت سارے رب وہ بہتر ہیں یا ام اللہ الواحد القہار، یا ایک رب وہ کافی ہے؟ تو جلوت ہو، خلوت ہو، تنگ دستی ہو، خوشحالی ہو، جو بھی حالات آئے، زمانہ جدھر کا بھی رخ کر دے، ہوائیں طوفان جھکڑ چلے، جیسے بھی حالات ہوں، ہر حال میں موحد کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا رہے، اور توحید ہی یہ موحد کے اندر صفت پیدا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو توحید پر قائم رہنے کی مضبوطی کے ساتھ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔